مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین اختلاف کیا تھا؟ مین جھگڑا کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، اس لیے تو کعبے کو بیت اللہ سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اپنے بچوں کے نام عبداللہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے نام کے حصے بھی نکالا کرتے تھے۔ مانتے تھے تو تبھی حصے نکالا کرتے تھے، یہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جھگڑا جناب یہی تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ نا، یہ غلط ہے، اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا، پھر یہ جھگڑا ہوگا کہ اللہ کی صفات نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو رازق نہیں مانتے ہوں گے، خالق نہیں مانتے ہوں گے، مالک نہیں مانتے ہوں گے۔ نا، یہ بھی مانتے تھے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرے نبی ان سے سوال کیجئے کہ تمہیں آسمان زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ ابھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ تو وہ بھی مانتے تھے کہ رازق اللہ ہے۔ اچھا، میرے پیغمبر ان سے پوچھئے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اچھا یہ بتائیے کہ ہر چیز پہ حکومت کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، مالک کون ہے؟ ابھی کہیں گے سیقولون اللہ، کہ اللہ ہے۔ اللہ کو مالک بھی مانتے، خالق بھی مانتے، رازق بھی مانتے تھے، صفات بھی مانتے تھے، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ چلو پھر جھگڑا آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہو اللہ کی ذات کو نہ مانتے ہوں، ذات بھی مانتے، صفات بھی مانتے، تو پھر اختلاف کیا تھا؟ ذات بھی مان رہے ہیں، صفات بھی مان رہے ہیں، تو پھر اختلاف تھا کیا؟ جھگڑا کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ہے کہ پھر کوئی عبادات میں جھگڑا ہوگا، عبادات میں جھگڑا ہوگا، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں۔ عبادت بھی کرتے، کعبۃ اللہ کی تعظیم بھی کیا کرتے، صفائیاں کیا کرتے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے۔ ان کی ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، اور کہا کہ حلال کی کمائی لگانا، حرام کی نہ لگانا۔ کعبہ ان کے ہاتھوں تعمیر ہوا، عبادات بھی کیا کرتے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے، طواف بھی کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، عبادات میں بھی۔ تو پھر اختلاف کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ جب کعبے کا طواف کیا کرتے تھے نا، تو یہ بھی پڑھا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک، مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا، پڑھتے تھے ہو لک تملکہ وما ملک، ہاں وہ مالک ہوں گے جن کو تو نے اپنے اختیارات سونپ دیے ہیں، وہ مالک ہو سکتے ہیں جنہیں تو نے اپنے بندوں میں سے اختیارات سونپ دیے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ نے اپنی صفتیں اپنی مخلوق میں تقسیم کر رکھی ہیں، اللہ کی صفتوں کا وہ انکار نہیں کیا کرتے۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے، بھی کے بیمار تھے، ہی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور کہتے تھے، سورہ زمر میں بھی ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں، ہم جن کی پکار کرتے ہیں، جنہیں مصیبتوں میں بلاتے ہیں، شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ زبردستی بخشوا کے ہمیں لے جائیں گے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ نظریہ تھا ان کا، اور شرک شروع ہی اسی نظریے سے ہوا۔ 5 بزرگوں سے شرک شروع ہوا۔ کہاں سے؟ 5 بزرگوں سے، 5 بتوں سے نہیں۔ سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے، واد و سوا، یغوث، یعوق، نصر، نوح علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ تھے، فوت ہو گئے۔ لوگ عقیدت رکھتے تھے، شیطان آیا، کہا پریشان کیوں ہو، ان کی مورتیاں بناؤ، جب دل کرے زیارت کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مورتیاں بنی۔ پھر وہ نسل جب گزر گئی تو پچھلی نسل کے پاس آیا، کہا بڑ وڈیرے تو زیارتیں کر کے چلے گئے، ان سے کچھ حاصل نہیں کیا،
ان کی پکار کرو، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ خوش ہوں گے تو اللہ سے تمہارے کام کروا دیں گے، انہیں واسطے وسیلے کے طور پہ استعمال کرو۔ تو انہوں نے ان بزرگوں کی پکار شروع کی۔ وہ مورتی نبی کی ہو یا ولی کی ہو سامنے ہوتی، نظریہ یہ ہوتا کہ کون خوش ہوگا پکار سے، وہ نبی یا ولی۔ میرا ایک دعویٰ ہے، دنیا کا کوئی مشرک آج تک بت پرست نہیں گزرا، آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے، میں دلیل ایسی دوں گا۔ اگر بت پوجنا کسی بھی مشرک کا نظریہ اور عقیدہ ہوتا تو کسی پہاڑ کو پوجا جاتا، پتھر پوجنا ہی مقصد ہوتا تو احد پہاڑ پوجتے نا، پتھر پوجنا مقصد نہیں تھا۔ نبیوں کی مورتیاں، ولیوں کی مورتیاں بنا کے ان مورتیوں کو پوجنا مقصد نہیں تھا، خوش ان کی روحوں کو کرنا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ہمیں جان بھی رہے ہیں، ہمارے حالات تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ رکھ کے ان کی پکار کی جاتی اور انہیں پکارا جاتا کہ یہ بزرگ خوش ہوں گے، اللہ سے ہمارے کام کر۔ یہی بے عین ہی مشرکین مکہ کا نظریہ تھا، سمجھے؟ تو یہ مین اختلاف تھا۔ کہتے تھے کہ اللہ کی صفتوں کو کوئی انکار نہیں ہے، ہاں اللہ نے اپنی صفتیں اپنے نیک لوگوں کے سپرد کر رکھی ہیں، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ کر، یہ مین اختلاف تھا۔ اور لا الہ الا اللہ، آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ انہوں نے جب لا الہ الا اللہ سنا نا تو وہ سمجھ گئے بھائی الہ کون ہوتا ہے، وہ جان گئے کہ الہ کسے کہتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ الہ، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 360 اندر پڑے ہیں ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فوراً مخالف ہو گئے آپ کے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ صادق ہے، امین ہے، تیرے جیسا سچا ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ لا الہ کا جیسی جملہ سنا تو سمجھ گئے کہ اے جڑی سٹ مار رہا ہے، ساڑھے بتا دے مار ہمارے بزرگوں پہ مار رہا ہے، کہ جن کی نظریے رکھ کے پکارتے ہو نا، مورتیاں سامنے رکھ کے، ان کے اللہ نے اپنے اختیارات ان کے سپرد نہیں کر رکھے، فوراً مخالف ہو گئے، فوراً سامنے آ گئے۔ وہی چچا جس نے سب سے پہلے میلاد منایا تھا، جب آپ کی پیدائش کی خبر سنی، جب مشن سنا تو اسی چاچے نے پہلا پتھر بھی مارا۔ جی تو یہ نفی اختیار۔ اچھا الہ ہوتا کون ہے؟ الہ کی کتنی، الہ کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، مختار کل ہونا اور عالم الغیب ہونا۔ جس میں یہ دو نظریے آپ نے مان لیے کہ یہ عالم الغیب ہے اور مختار کل ہے، اس کو آپ نے الہ مان لیا، کیونکہ یہ الہ کے خاصے ہیں۔ قرآن کی میں 20 آیات آپ کو دکھا سکتا ہوں اس پہ گواہ، لیکن چونکہ میں یہ انک لا تہدی کے اوپر نفی اختیار لکھا ہے تو میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی کہ اختلاف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ بھی مختار کل ہے اور یہ بستیاں بھی مختار کل ہے، یہ مین اختلاف تھا۔